نون لیگ ہار گئی تھی، بری طرح ہاری تھی، اور لاہور میں بھی بری طرح ہاری تھی۔ ان جو اسلام آباد کی سیٹیں انہوں نے بتا دیا ہے، انہوں نے آڈٹ کر کے بتایا کون کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے تھے اور کس طرح اس کو دوسرے کو لاکھ روپے بڑھا کے اور وہ اس کو جتا دیا۔ اور فارم 45 میں جو سارے ایک پولنگ اسٹیشن کا اور ایک کینڈیڈیٹ کا اس پولنگ اسٹیشن کا ووٹ درج ہوتے ہیں، اس میں سے فارم 47 نکلتا ہے جس میں ہر کینڈیڈیٹ کے کل ووٹ صرف لکھے جاتے ہیں۔ اب فارم 45 میں اگر 10,000 ووٹ ہیں ٹوٹل، تو فارم 47 میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1.5 لاکھ لکھا ہوا ہے۔ تو ان کا خیال رہا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے بڑا غلط، وہ یہ کافی مطلب 80 کی دہائی میں کہ ٹرائیبیونل بھی تھیلا نہیں کھولنے کی حکم دے سکتے جب تک درخواست دہندہ یہ ثابت نہ کرے کہ بیگ میں کیا انلیگیلٹی ہے۔ اب وہ بیگ کھلے ہی نہ تو وہ کس طرح ثابت کرے؟ اب اس کے یہ سمجھتے، یہ انہوں نے سمجھا کہ بیگ تو کھلنا ہی نہیں کبھی، کرو 45 تم کٹو اور 47 رکھو۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں یہاں پنجاب میں فارم 47 کے ایم این ایز اور ایم پی ایز۔ اعتزاز صاحب، اگر ہم دیکھیں صورتحال میں پاکستان آگے کیسے بڑھے گا اگر یوں ہی جو ججز ہیں وہ بھی بے اثر رہیں گے، پارلیمان تو پہلے سے ہی انڈر کنٹرول ہے، کس طرح سے آواز اٹھے گی؟ پھر آواز اٹھے گی، یہ میرا یقین ہے، اور اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں یہ ججز کا کیس بھی ڈیلے کر۔ قاضی صاحب چلے گئے آئے، میں نے یہ ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ کیا ہے، میں چیف جسٹس نہیں ہوں، میں بڑا آدمی نہیں ہوں، میں نے یہ ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ کیا، میں نے 25 تاریخ کو سیٹ بک تھی میری بیوی کے ساتھ، میں نے آسلو جانا تھا، ناروے، پرائیویٹ اپنی ہالیڈے۔ یہ انہوں نے 27 لگا دیا، میں اعتراض ہے سر، میں نے وہ سیٹ کینسل کی، جرمانہ بھرا، سیٹ کینسل کی، میں نے کسی سے اس میں کوئی فیس نہیں لی ہوئی، میں لیکن یہ کرنا چاہتا ہوں پرو بونو پبلک کو، پبلک کے مفاد میں۔ اب میں نے ایک سیٹ کینسل کی، 27 میں گیا، 31 کو جا کے سیٹ ملی، پھر میں نے اپنی ہالیڈے کٹ شارٹ کر دی۔ یہ چیف جسٹس صاحب نہیں کر سکتے، اتنے اہم معاملات ہیں، اتنے اہم معاملات ہیں، لوگ ملٹری کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ کورٹس کی چلنے کی اجازت بھی سپریم کورٹ نے دی۔ اب وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ فوجی کورٹس کو ڈیفائی نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ دنیاوی طور پر حرف آخر ہے اس معاملے میں، باقی اس کی عدالت اور ہے، ہماری عدالتوں میں سب سے ہے، اور سپریم کورٹ نے صرف محض ڈکلیئر کرنا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کل یہ اپیل گورنمنٹ کی ڈسمس کر دیتی اور فوجی عدالتیں کل عدم قرار دیتے، کون فوجی عدالتیں لگا سکے گا؟ سب ڈی لیجیٹمائز ہو کے وہ لڑکے اسی دن ٹرانسفر ہوں گے ٹو سویلین کورٹ، یہ اسی دن ہوگا، ایک دن نہیں، ایک لمحہ نہیں اس ججمنٹ کے۔ اب ان کو اپنی طاقت کا نہیں احساس، یہ سمجھتے ہیں کہ جی 14 مئی کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا تا بندیال کہ الیکشن کراؤ، اور انہوں نے نہیں الیکشن کرائے، تو یہ تو ڈیفائی کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ ان میں سے پرائم منسٹر کو طلب کریں، یہ جو کنٹیمپٹ کے بارے میں ججز میں اس میں بھی طلب کر لیں، وہ نہیں آتا، دوسرے منسٹرز کو بھی آپ طلب کریں، وہ نہیں آتے، جو نہیں آتا اس کو ایک اور تاریخ دے دیں، 2 دن بعد، پھر 2 دن بعد ایک اور دینے نہیں آتا۔ مجھے وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے کئی وزیر کو جہاز یا ادھر ادھر مل جائے، وہ سارے بندے جانا ہی نہیں جی، وہ جو مرضی بلانا رہے عمر بندیال، تیسری دفعہ جب وہ نہیں آتا آپ اس کو سزا دیں۔
فارمولہ یوسف رضا گیلانی والا بڑا اہم اور موجود ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ میں وکیل تھا یوسف رضا، تو ججز نے 7 ججز نے آخر میں کہا کہ چوئی صاحب وی آر کنوکٹنگ یور کرائم اینڈ بٹ سینٹنسنگ ہم ٹو امپریزنمنٹ ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ اینڈ دی کورٹ ناؤ رائزنگ. ہی از sentenced to imprisonment till the rising of the court and the court now rising. یہ اناؤنس کیا انہوں نے. اب وہ ختم ہوگی، سزا ہے یا نہیں. لیکن کنٹمپٹ آف کورٹ میں یہ کہ پایا جانا اس کا ملوث ہونا کنٹمپٹ آف کورٹ میں، اس کے MNA سے وہ فارغ ہو جاتا، وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو جاتا. اور اگر ملٹری کورٹس کو یہ اللیگل ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ ججز نے تو کرنلز کو اٹھا کے نہیں کرسیوں سے ہٹانا. آپ دیکھیں گے ملٹری کورٹس بند ہو جائیں. اب فوج نے بڑی کوشش کی کہ وہ ملٹری کورٹس کے فیصلے سنوا دیں. سپریم کورٹ نے وہ اجازت نہیں دی، وہاں آ کے رک گیا. سپریم کورٹ کو، ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. وہ شیر کی طرف ہے، وہ شیر پیار سے آپ کو یوں کرتا ہو، پالتو شیر بھی ہو، یوں کرے تو پنجہ وہ سارا آپ کا جبڑا ہی لے جاتا. آپ کی طاقت آپ کی ججمنٹ میں ہے. آپ ججمنٹ دیں، یہ اوبے کرنا پڑے گا. اور ہم وکلا بھی حاضر ہیں. میں سمجھوں کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کا ذکر کیا، آپ منتخب عوامی نمائندے کو عدالت کے ذریعے گھر بھیجنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. میں تو اس کے خلاف میں نے تو اپیل بھی کی تھی اس کے فیصلے کے خلاف. اسی کو مثال بنا کے آگے لوگوں کو، منتخب نمائندوں کو گھر تو انہیں عدالت کے ذریعے بھجوانے کی ایک بات کر رہے ہیں نا. ہاں نہیں، ہم وہی کہہ وہ سکتے ہیں دیکھیں جسٹیفائی آپ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں آپ کہ وہ پریسیڈنٹ ہے، میں اس کو نظیر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ نظیر جب فوج آپ کے ساتھ ہو، پھر آپ ایک ججمنٹ دے دیں وزیر اعظم کو اڑانے کی. اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہو اور مخالف ہو جائے تو آپ پھر ججمنٹ اس سے الٹی کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کنسسٹنٹ ججمنٹس دیں، کھڑے رہیں اس پہ. جو ججز ہیں یونٹی رکھیں، گھبرائیں نہیں. یہ ان کی فتح ہوگی اوور آل. جس کی یونٹی تھی جس وقت یہ کیا گیا تھا یوسف رضا گیلانی کے وقت اتحاد تھا، اور فوج کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی کے وقت ججز میں یونٹی بھی نہیں تھی. اسی لیے تو وہ دب گئے جج، اور انہوں نے فوراً اپیل کرا کے اور اس کو پھر ڈسکوالیفائی بھی کرا.